السلام علیکم دوستو 860 سال کے بعد ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو اپنی شناخت واپس مل گئی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب رجب اردوان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی بادشاہ جسٹینین اول کے دور کے اندر اس کی 537 کے اندر تعمیر شروع ہوئی اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھتری رکھنے والی عبادت کی جگہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ رومی سلطنت حکومت کا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ چوتھی صدی عیسوی کے اندر رومی سلطنت دو حصوں کے اندر بٹ گئی، ایک مغربی سلطنت اور دوسری مشرقی۔ مشرقی حصہ اپنے دارالحکومت بازنطین کے نام پر بازنطینی سلطنت کہلایا۔ 330 کے اندر بازنطینی شہنشاہ فلسطین نے بازنطین کا نام اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھ دیا۔ آیا صوفیہ اس دور کے اندر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا چرچ ہوا کرتی تھی۔ یہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز بھی تھا اور مسیح دنیا کے اندر اس کلیسا کو مقدس ترین عبادت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے اندر مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکل سکتا۔ اس کلیسا سے ان کے مذہبی اور دلی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ آج بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ کا نام لکھتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اسے چرچ سے مسجد کا درجہ دیا۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو سن 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض صرف 21 سال کی عمر کے اندر قسطنطنیہ، جو کہ موجودہ دور کا استنبول ہے، اسے فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راس العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا کے اندر اس خیال سے اس عمارت کے اندر پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر تو ہمارے دشمن کا قبضہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن مشہور انگریز مورخ ایڈون گیبن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور اوپری گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کماری ننوں کی بھیڑ بھاڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا رش تھا کہ مزید کسی ایک شخص کے بھی اندر گھسنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے کے اندر تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ ایک لمبے عرصے سے ایک ایسی مقدس ترین عمارت سمجھتے ہوئے آ رہے تھے جسے فتح کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ ایک بے تکے الہام کی وجہ سے تھا، جس کے اندر یہ جھوٹی بشارت دی گئی تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون یعنی اس کلیسا کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر آیا صوفیہ کے کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی، لیکن نہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ ہی رومیوں کی شکست فتح کے اندر تبدیل ہوئی، اور کلیسا کے اندر موجود عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، اور بالآخر سلطان محمد ایک فاتح کے انداز کے اندر اس میں داخل ہوئے۔ لوٹ مار کرنے کے بجائے سب کے جان اور مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی، اس کلیسا کی قیمت ادا کی، اور فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے اندر ادا کریں گے۔ چنانچہ یہ اسی دن فتح ہوا اور اس کی سرزمین پر جو پہلی نماز ادا کی گئی وہ ظہر کی نماز تھی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی سرزمین پر اسی دور کے اندر پڑھا گیا۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں سے ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ موجود ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے 1934 کے اندر اس مقدس مسجد کے اندر نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم کے اندر بدل دیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے نوجوان فوجی ساتھیوں سمیت خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا، جس کی بنا پر اسے اتا ترک کا لقب دیا گیا، یعنی کہ ترکوں کا باپ۔
لیکن ترکوں کی اکثریت آج بھی اسے تسلیم نہیں کرتی اور مصطفیٰ کمال کو ایک لادین یعنی کہ ایتھیسٹ قرار دیتی ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم یعنی کہ فری میسنری کا ایک بہت بڑا ممبر تھا، اور اسے ایک سازش کے ذریعے مکمل طور پر خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اور ترکی کو سیکولر بنانے کے لیے اس میں داخل کیا گیا۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد کے اندر تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور اس کی میوزیم کی حیثیت ختم کر کے سرکاری طور پر اسے مسجد کے طور پر بحال کرنے کا حکم دیا، جس پر ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر بحال کرنے کے فیصلے پر دستخط کر دیے، جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اب یہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، یعنی کہ دوبارہ اسے کبھی بھی میوزیم کے اندر نہیں بدلا جائے گا۔ آیا صوفیہ کی بطور مسجد بحالی پر پورے ترکی اور کئی مسلم ممالک کے اندر ایک جشن کا سماں ہے، لیکن امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک کے اندر تو جیسے سوگ طاری ہے۔ واشنگٹن سے سخت ناراضگی کا پیغام بھی آ گیا ہے، اور یہ امریکہ ہی ہے جس کی پشت پناہی سے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کئی سالوں سے نہ صرف کوششیں کی جا رہی ہیں بلکہ اپنا سفارت خانہ بھی امریکہ نے اسرائیل کے اندر غیر قانونی طور پر بنا لیا ہے۔ یہودی انتہا پسند حکمران مسلمانوں پر اس مسجد کے اندر داخلے پر پابندی لگا رہے ہیں اور یہودی فوج کی نگرانی کے اندر بیت المقدس کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہودی مسلسل مسجد اقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس پر عالمی برادری احتجاج تک کرنے کی جرت نہیں رکھتی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ دوستو، ویسے تو آیا صوفیہ کی عمارت 538 عیسوی کے اندر بازنطینی دور کے اندر تعمیر ہوئی، لیکن جب سلطان محمد فاتح نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس گرجا گھر کے پادری کو ایک بھاری رقم دے کر اس عمارت کو خرید لیا، یعنی کہ عیسائی اسے بیچ کر جا چکے ہیں، چنانچہ اب اس عمارت پر ان کا کوئی حق نہیں رہا، لیکن وہ اب بھی نہ جانے کیوں اس کے دعوے دار ہیں۔ آیا صوفیہ کے اندر اذان دی جا چکی ہے اور 24 جولائی سے یہاں پر باقاعدہ نمازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، جس میں طیب اردوغان اور ان کی کابینہ نے شمولیت اختیار کی۔ ہزاروں لوگوں نے صبح سے ہی اس کے آس پاس ڈیرے ڈال لیے تاکہ یہاں پر نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر کے خدا کا شکر ادا کریں۔ اسپین کی تاریخی مسجد کا رتبہ بھی مسلمانوں کو واپس ملنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال تک حکومت کی، لیکن یہ کام طاقت اور عزم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہندو انتہا پسندوں نے طاقت کے بل بوتے پر تاریخی بابری مسجد کو مسمار کر دیا، لیکن نام نہاد عالمی برادری اور امریکہ مسلسل یوں ہی خاموش رہا، لیکن آیا صوفیہ کی باری پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آیا صوفیہ کی تاریخ اچھی لگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔